السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے چینل سکلز ود حافظ احمد کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو علم ہوا تو آپ ہانی کے گھر سے باہر نکلے، دیکھا تو ابن زیاد کی فوج نے مکان کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ آپ اپنے دونوں بچوں کو قاضی شریک کے گھر سپرد کرائے تھے۔ محمدی کچار کے شیر نے ایک ہی حملہ سے تمام فوج کو بھگا دیا۔ ابن زیاد سر پٹک کر رہ گیا۔ فوجوں کے دستے امام مسلم کو گرفتار نہ کر سکے۔ اس نے فوراً مزید فوج بھیج دی، مگر اتنی دیر میں کچھ کوفی بھی حضرت امام مسلم کے ساتھ مل چکے تھے۔ آپ کے جوہر تلوار دیکھ کر کوفہ والوں کی دھاڑ بند ہو گئی۔ لوگ ایک بار پھر حضرت مسلم کے ساتھ مل چکے تھے۔ بڑھتے بڑھتے یہ تعداد 50,000 تک پہنچ گئی۔ آپ نے اس لشکر کو ساتھ لے کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد گھبرا گیا۔ اب اس نے یہ چال چلی کہ وہ 40 معززین جن کو اس نے دھوکے سے بلا کر گرفتار کیا ہوا تھا، ان کو کہا کہ تم قلعہ کی دیواروں پر کھڑے ہو کر اپنے اپنے قبیلے اور رشتہ داروں کو کہو کہ واپس چلے جائیں، ورنہ قلعے پر حملے سے پہلے ہمارے سر جسموں سے الگ کر دیے جائیں گے۔ اس کی یہ تجویز کار ثابت ہوئی۔ ان 40 آدمیوں نے قلعے پر چڑھ کر گڑ گڑا کر منتیں کی کہ اگر تم واپس نہ گئے تو ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ بدعہد کوفیوں نے واپس جانا شروع کر دیا اور مغرب تک ایک آدمی بھی ساتھ نہ تھا۔ امام مسلم نے توآ نامی عورت کے ہاں پناہ حاصل کی۔ ادھر ابن زیاد نے اعلان کیا کہ مسلم کو پناہ دینے والا بھی قتل کر دیا جائے گا۔ کوئی شخص مسلم کو پناہ نہ دے۔ آج ہر کوفی اپنا دروازہ بند کر رہا تھا، کہیں مسلم میرے گھر نہ آ جائے۔ کل یہی کوفی گھر لے جانا سعادت سمجھتے تھے، وہی کوفی جو کل تک ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے آج خون کے پیاسے نظر آ رہے ہیں۔ توآ کے بیٹے نے فوراً ابن زیاد کو خبر دی کہ مسلم ہمارے گھر میں پناہ گزیر ہے۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے توآ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ امام مسلم کو سب سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ میں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو لکھا ہے کہ آپ تشریف لے آئیں۔ آپ یقیناً کوفہ کی طرف کوچ فرما چکے ہوں گے۔ یہ خیال رہ رہ کر ستا رہا تھا، اگر امام حسین تشریف لے آئے تو کیا ہوگا۔ اسی خیال میں ڈوبے ہوئے آپ باہر نکلے۔ ابھی دروازے سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ دروازے کے پیچھے 2 سپاہی جو چھپے بیٹھے تھے اچانک حملہ آور ہوئے۔ ظلم کی تلواریں آپ کے سر پر گریں، آپ چکرا کر زمین پر گر گئے۔ گرفتار کر کے آپ کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد، تم لوگوں میں تفرقہ ڈالنے آئے ہو، امام مسلم نہیں، ہم عدل و انصاف قائم کرنے اور کتاب و سنت کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ ابن زیاد بولا، کہاں تم اور کہاں کتاب و سنت؟ حضرت امام مسلم نے بولا، کتاب و سنت ہمارے گھر سے لوگوں کو ملی ہے۔ ابن زیاد بولا، میں تمہیں اس طرح قتل کروں گا کہ زمانہ اسلام میں آج تک کسی کو اس طرح قتل نہ کیا ہوگا۔ امام مسلم نے بولا، بے شک خباثت اور کمینگی میں تمہارا کوئی مقابل نہیں۔ آپ کا جرأت مندانہ جواب سن کر ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کی گردن اڑا دی جائے۔ آپ کا کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بہر حق در خاک و خوں غلیطہ است، پس بنائے لا الہ گریدائے است۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاس سے رلایا گیا، اس محمد کے اختر پہ لاکھوں سلام۔ سوائے کربلا میں خون کی یہ پہلی لکیر تھی جو کوفہ میں امام مسلم کے خون سے کھینچی گئی۔ محمد اور ابراہیم رضی اللہ عنہما دونوں معصوم بچے قاضی شریک کے گھر ان تمام واقعات سے بے خبر موجود تھے۔ ابن زیاد قتل امام سے فارغ ہو چکا تو اعلان کر دیا کہ جو
مسلم کے معصوم بچوں کو کوفہ میں روپوش ہیں پکڑ کر پیش کرے گا، بے پناہ انعام پائے گا۔ قاضی شرح یہ اعلان سن کر سخت پریشان ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بچے یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئے اور قاضی شرح سے کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہمیں کہیں یتیم تو نہیں ہو گئے؟ کیا کوفہ میں ہمارا کوئی نہیں رہا؟ کیا والد ہمیں بے سہارا چھوڑ کر چلے گئے؟ قاضی نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور کہا، صاحبزادو، یہ وقت افواہوں کا نہیں، ابن زیاد کے سپاہی تمہاری تلاش کر رہے ہیں، کہیں تمہاری آواز سن کر ادھر نہ آ نکلیں۔ صبح ایک قافلہ دروازہ عراقین سے مدینہ منورہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ تمہیں کر دیتا ہوں، اگر اللہ کو منظور ہوا تو مدینہ طیبہ پہنچ جاؤ گے۔ قاضی شرح نے اپنے بیٹے اسد کو بلا کر کہا، جاؤ دونوں صاحبزادوں کو بے حفاظت قافلہ کے ساتھ ملاؤ۔ اسد اور دروازہ عراقین پر آیا تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا تھا، دور گرد نظر آ رہی تھی۔ اسد نے کہا، جلدی کرو، دوڑ کر قافلے سے مل جاؤ۔ دونوں بچے دوڑے مگر قافلہ دور نکل گیا تھا تو نوکیلے پتھروں نے پاؤں زخمی کر دیے۔ بھوکے پیاسے بھاگے چلتے جا رہے ہیں، پھول سی نازک کلیاں رنگین ہو گئیں۔ تمام دن دوڑتے رہے، رات ہو گئی۔ بڑے نے چھوٹے بھائی سے کہا، رات کہیں سو جائیں، مگر چھوٹا بولا، بھائی جان کہیں سپاہی گرفتار نہ کر لیں، ابھی ہم کوفہ سے زیادہ دور نہیں آئے، ہمیں رات بھی سفر جاری رکھنا چاہیے۔ رات کی سیاہی گہری ہوتی چلی گئی، پتہ ہلتا ہے تو ڈر جاتے ہیں، جنگل بیابانوں کے طے کرتے چلے گئے۔ صبح ہونے کی تھی تو کہنے لگے کہ ہم یقیناً کوفہ سے کہیں دور نکل آئے ہوں گے، مگر تو دیکھا کہ کوفہ کے مکانات سامنے تھے۔ جو چھوٹے بھائی نے کہا، بھیا راستہ بھول گئے، بھوک اور پیاس کی شدت سے ڈھال ہو گئے تھے، نبی کے مہکتے پھول مرحبا رہے تھے، کہیں چھپنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ ایک ظالم سپاہی نے پکڑ لیا۔ دونوں لال ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہیں، ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں جیل خانے بھجوایا جائے اور کھانے پینے کو کچھ نہ دیا جائے۔ جیل کا دروازہ مشکور نیت انسان آدمی تھا اور آدھی رات کو کھانا کھلا کر قادسیہ کی راہ کی طرف لے گیا اور اپنی انگوٹھی دے کر کہا، سیدھے قادسیہ چلے جاؤ، وہاں میرا بھائی کوتوال ہے، اسے یہ انگوٹھی دے کر سارا ماجرا کہہ سنانا، وہ تمہیں کسی طریقے سے مدینہ پاک پہنچا دے گا، یہاں مجھ پر جو گزرے گی میں سہ لوں گا، مگر ناخن تقدیر کے کھولنے سے عاجز قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بچے تمام رات دوڑتے رہے، صبح ہوئی تو پھر کوفہ کے بازار نظر آ رہے تھے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، مظلومیت کی انتہا ہے، دشمن کا ملک ہے، ذرہ ذرہ خون کا پیاسا ہے، کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔